اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آٹو بھائی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آٹو بھائی کیسے ہیں لیاری صاحب؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. تھینک یو. اچھا لیاری صاحب میرے ایک دو کوشچن تھے تو میں آپ سے پوچھ لوں سر. لرننگ کے اسٹیج پہ ہوں. اوکے سوال کیا بھائی؟ جلدی سے سوال کرو اپنا بھائی. پہلے بھی کسی نے پوچھا ہوا تھا آپ کا، میں ایک براڈ دیکھ رہا تھا تو اس دوران جی سر کر رہا ہوں سر. تو اس میں یہ تھا کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ان کا ذکر ہوا تھا کہ ان کے نام جو ہے نا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے کیوں رکھے تھے. تو جس میں آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ تو ان کے نام ابوبکر ان کا نام ہے ہی نہیں، کنیا ہے ان کا نام. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی یزید کا نام ابو خالد یزید ہے غالباً، تو میں تو جیسے اپنے اولاد کا نام یزید نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں رکھے گا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر کنیا بھی ہے سپوز تو کیوں رکھا اپنے بچوں کا نام بھی ایسے رکھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کا نام بھی دیکھیں کنیا باپ نہیں، والد نہیں رکھتا. ضروری نہیں کہ والد رکھے، لوگ بھی رکھتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ناموں کی جو قباحت ہے یہ فوراً حاصل نہیں ہوتا. یہ فوراً حاصل نہیں ہوتا. اس زمانے میں یہ عام نامیں تھی نا، یہ عام چیزیں تھیں. اس زمانے میں ابوبکر نام کے بہت سارے لوگ تھے، عمر نام کے بہت سارے لوگ تھے. ایک عام نام تھا. اس زمانے میں یہ نام ابھی قبیح نہیں ہوئے تھے. اوکے. نام کے قبیح ہونے میں سینچریز لگتے ہیں. ایک ورڈ وہ معنی سے خوب حاصل کرے یا خوبصورتی حاصل کرے اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ فوری طور پہ حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نام فوری طور پہ قبیح ہو جاتا ہے تو آپ کو ناموں کے متعلق نہیں پتہ، ناموں کے ہسٹری کے متعلق نہیں پتہ کہ ایک شخص مثلا دیکھیں اب اگر آپ 1940s میں 1930s میں جرمنی میں ہوتے یا امریکہ میں ہوتے، اڈولف نام کے بہت سارے لوگ تھے. اڈولف جو نام ہے اڈولف، یہ ایک عام چیز تھا. لڑکے اڈولف نام رکھتے تھے، لڑکیاں جو اڈولفین اس طرح کے نام رکھتے تھے والدین کے پہ نام. لیکن جب عالمی جنگ ثانی ہوئی اس کے بعد بھی نام رکھتے تھے. اس کے بعد قانون بنے کہ آپ اڈولف نام نہیں رکھ سکتے یا ہٹلر نام نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے. اور شیعہ بہت عرصے تک یزید نام رکھتے تھے. شیعہ بہت عرصے تک ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں بہت سارے لوگ تھے جن کے نام یزید تھے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یا اب جو ہے سینچریز کے بعد یہ نام جو ہے قبیح ہو گیا شیعوں کے درمیان. وَإِلَّا شروع میں شیعہ جو کہتے ہیں وہ یزید تو وہ اور ہے، اس کے نام پہ تو کوئی یزید نام نہیں رکھتا تھا نا. وہ ایسے اپنے بیٹے کے نام یزید رکھتے تھے کہ ایک نام ہے، ایک عربک نیم ہے، اس پہ رکھتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ وہ ابھی آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ عمر برا نام ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. اس زمانے میں عمر ایک عام نام تھا. ایک فرد تھا عمر بن الخطاب، اس نام کے بہت سارے لوگ تھے، ایک عام نام تھا. یہ بعد میں سینچریز کے بعد بہت سارے عرصے کے بعد یہ نام قبح اختیار کر گیا. اس کو لنگوسٹکس میں پیجوریشن آف نیمز کہتے ہیں، پیجوریشن آف ورڈز. یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. پیجوریشن اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پیجوریشن. پیجوریشن یہ پیجوریشن لنگوسٹکس میں ایک نام کے معنی لفظ صحیح ہے، بعد میں اس کے معنی خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ فوری طور پہ کوئی یہ نام جو ہے، یہ نیمز جو ہیں یہ قبیح نہیں ہوتے کلچر میں. اوکے. تو آپ کا جواب یہ ہے. اب میرے پاس کشمیر صاحب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. اور ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی میں انڈیا جموں کشمیر ڈسٹرکٹ بڈگام سے بول رہا ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کال کرنے کا شکریہ. کیا حکم ہے بھائی؟ جی آپ سے ایک سوال تھا. کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے، جی میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ پوچھو بھائی، اسی لیے بیٹھا نا. جی سوال یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا تھا جو پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اوکے. جاننا چاہ رہا ہے؟ میرے کلپ سرچ کرو پلیز. اس سوال کا میں نے جواب دیا کئی دفعہ. اوکے. تھینک یو سر. اس کلپ سرچ کرو. اور ایک سوال ہے. ہاں میرے چینل پہ وہ آپ کو جواب مل جائے گا. اوکے. کیا سوال ہے مزید؟ اور ایک سوال ہے یہ، ہم جو قرآن سے نکالتے ہیں نا، وہ جو کچھ ہمیں ملے جو اس کو خمس ہم کہتے ہیں، اس کو ہم دو حصہ کرتے ہیں. ایک اس میں امام کا بنتا ہے اور ایک سادات کا بنتا ہے. جو
امام کا بنتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے, کس کو دیں گے اس وقت؟ اوکے میرے اسپیچز دیکھو, میں نے خمس کے متعلق, خمس کے مصرف کے متعلق میرے اسپیچ ہے اس مسئلے پر, اسی یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا. اوکے تیسرا سوال. اوکے کافی اور ہے, ایک تھینک یو سر, کافی ہے. آپ جو ابھی سوال ہے اس کو سرچ کرو, جواب مل جائے گا. تھینک یو, یہ 2 سوال آپ نے کیے ہیں, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اوکے میرے بھائیوں, آپ سب کا بڑا شکریہ. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی اہم کالر موجود ہے, ہوگا بھی تو انتظار کریں بھائی نیکسٹ پروگرام تک. کیا خیال ہے؟ ختم کرتے ہیں بھائی جان. السلام علیکم. یا علی علیکم السلام. کون ہے کالر بھائی؟ آ جاؤ. کیا نام ہے بھائی جان؟ میرا نیاز احمد نام ہے. دشمن ہے البت پر لعنت بے شمار. اوکے حکم. بھائی جان اللہ آپ کو زندگی دے. صرف میرے لیے دعا مانگنا بھائی. پنجتنی پاک کے صدقے, 12 امام, 14 معصوموں کے صدقے, میرے نیاز نام سے بس دعا مانگنا. آخری میں جب آپ جاؤ گے, خدا آپ کو عزت دے گا, خدا آپ کو زندگی دے گا. اللہ پاک بہت شکریہ آپ کی. خدا آپ کو زندگی دے گا. اللہ کو جزائے خیر دے. مرشد علی صاحب السلام علیکم. مرشد علی ایوان, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. آقا جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آپ سنائیں میرے بھائی. یا علی مدد, یا علی مدد. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کا. آقا جان ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور میں آپ کا خادم, پنجتن پاک کا سایہ ہاتھ رحمت کا ہاتھ آپ پہ ہو. بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ کبھی صاحب جیسے ریگولر پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں آنا چاہ رہے ہیں, تو بہت سارے اہل سنت کے علماء آتے ہیں یہاں پر, اپنی گفتگو کر کر چلے جاتے ہیں, اس سے کوئی کنکلوژن یا کوئی چیز کنکلوڈ, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو درمیانی مسائل جیسے متا ہے یا پھر اور ٹاپکس ہیں, آگے کے ٹاپکس ہیں, ان کو لے کے ڈسکشن ہوتی ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر وہ ریگولر پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو شروع سے ایک چیز کو لے کے چلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, اس کے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ, اور پھر آگے جو خلافت راشدہ آئی, جو بھی معاملات ہوئے, تاکہ ایک امت کے سامنے آئے. اور کبھی صاحب جو بات کہتے ہیں کہ دل نہ دکھے, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں گلاب کا باغ لگاتا ہوں اور وہ کہے کہ گلاب کے پودے پہ کانٹا بھی نہ ہو, تو یہ ایسے ہو نہیں سکتا. دل تو دکھے گا, سب کا دکھے گا, جب اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم سامنے آئیں گے, دنیا کے سامنے آئیں گے, عقائد جب سب کے سامنے آئیں گے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ وہ آگے کے مسائل کے بجائے اگر شروع سے اگر ایک طریقہ کار سے اگر چیز کو ڈسکس کریں گے, تو پھر اس کا کوئی یس نو کا کوئی فیصلہ بھی نکلے گا, لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیا وجہ ہے. کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں تک حق پہنچے, سچ پہنچے, اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات ہیں وہ پہنچے. بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی آقا جان. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید کرتا ہوں کہ وہ سنیں گے. بہت مہربانی. اوکے